اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ خاکسار نے آپ کے سامنے سورۃ نور کی آیت 56 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ انہیں خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور وہ ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مضبوطی سے قائم کر دے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد وہ ان کے لیے امن کی حالت تبدیل کر دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنائیں گے، اور جو لوگ اس کے بعد بھی انکار کریں وہ نافرمانوں میں سے قرار دیے جائیں گے۔ سورۃ نور کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خلافت کا وعدہ بخشا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خلافت سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ امت موسویہ کو اللہ تعالیٰ نے الہامی خلافت یعنی انبیاء اور مجددین کی خلافت عطا فرمائی تھی، لہٰذا قرآن کریم کی دیگر آیات کی طرح اس آیت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ امت محمدیہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں قیامت تک انبیاء و مرسلین یعنی مجددین کو مبعوث فرماتا رہے گا، جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست علم اور حکمت اور روح القدس پا کر یا بالفاظ دیگر روحانی زندگی اور باطنی بینائی پا کر دین اسلام کی تجدید کا کام کریں گے۔ اس روحانی زندگی اور باطنی بینائی کو دوسرے لفظوں میں خلافت کہتے ہیں، جیسا کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، برائے خدا سوچو کہ اس آیت کی یہی معنی ہے کہ ہمیشہ قیامت تک تم میں روحانی زندگی اور باطنی بینائی رہے گی، اور غیر مذہب والے تم سے روشنی حاصل کریں گے، اور یہ روحانی زندگی اور باطنی بینائی جو غیر مذہب والوں کو حق کی دعوت کرنے کے لیے اپنے اندر لیاقت رکھتی ہے، یہی وہ چیز ہے جس کو دوسرے لفظوں میں خلافت کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ خلیفہ کا لفظ جو آیت استخلاف سے مفہوم ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے، یا اس لفظ کے کیا معنی ہیں؟ حضرت حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں، اور رسول کا جانشین حقیقی معنوں کے لحاظ سے وہی ہو سکتا ہے جو ذلی طور پر رسول کے کمالات اپنے اندر رکھتا ہو۔ اسی طرح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خلیفہ کی معنی جانشین کے ہیں جو تجدید دین کرے، نبیوں کے زمانہ کے بعد جو تاریکی پھیل جاتی ہے اس کو دور کرنے کے واسطے جو ان کی جگہ آتے ہیں انہیں خلیفہ کہتے ہیں۔ خاکسار کے آج کے خطبے کا موضوع ہے خلافت یا قدرت ثانیہ کی حقیقت۔ اس ضمن میں امام جماعت احمدیہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، خاکسار کم و بیش آپ کے ہی الفاظ میں اس مضمون کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی طرح بلکہ آپ سے بہت بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ایک مجسم قدرت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جس قدرت ثانیہ کا ذکر فرمایا اس کے بھی دو روپ تھے۔ اس کا پہلا روپ انتخابی یا مشاورتی خلافت کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرت ثانیہ کے اس انتخابی یا مشاورتی روپ کے متعلق اصولی طور پر فرمایا تھا، جیسا کہ حضرت عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے اور ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ سے علم پا کر یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد قدرت ثانیہ کا یہ انتخابی سلسلہ تقریباً 30 سال رہ کر ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ ملوکیت اور بادشاہت لے لے گی، اور بعد ازاں حالات و واقعات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان پر مہر تصدیق ثبت فرما دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق جو اس نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں فرمایا تھا، اپنے بعد قدرت ثانیہ کے ایک دوسرے روپ کا ذکر فرماتے ہوئے اس کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ سلسلہ دائمی ہوگا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا۔ بعد ازاں حالات و واقعات نے اس سچائی پر بھی مہر تصدیق ثبت فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قدرت ثانیہ کا یہ دوسرا سلسلہ ہی دائمی تھا، کیونکہ اس کا سلسلہ آج تک ختم نہیں ہوا اور نہ انشاءاللہ قیامت تک ختم ہوگا۔ اس ضمن میں حضرت حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، بلکہ جب وہ گمراہ ہو جائیں گے اور اندھیروں میں گر جائیں گے تو ان پر لیلۃ القدر کا زمانہ آئے گا اور روح زمین پر نازل ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے گا اسے اتارے گا اور اسے مجدد بنا کر مبعوث فرمائے گا، اور روح کے ساتھ ملائکہ بھی نازل ہوں گے جو لوگوں کے دلوں کو حق اور ہدایت کی طرف کھینچ لائیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ اس کا حوالہ ہے حمامت البشرا صفحہ 92 تا 93۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام بذات خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ اسی قدرت ثانیہ کے سلسلے کے 13ویں مظہر تھے۔ یہ بات نہایت اہم اور یاد رکھنے کے لائق ہے کہ احمدی قدرت ثانیہ محمدی قدرت ثانیہ کا ہی ذل ہے اور اس کا تسلسل ہے، اور ذل کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کسی بھی رنگ میں اصل پر برتری حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فنا فی رسول ہونے کی بدولت حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ذل بنایا تھا۔ اب یہ کس طرح ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جماعت کو آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل نہ بناتا؟ یقینی طور پر جس طرح آقا اور غلام میں اللہ تعالیٰ نے باہم مشابہت پیدا کی تھی، اسی طرح اس نے ان کی جماعتوں کو بھی باہم مشابہ بنایا ہے۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی وفات کی خبر پا کر دسمبر 1905 میں ایک رسالہ الوصیہ تصنیف فرمایا تھا۔ اس رسالے میں آپ قدرت ثانیہ کی خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں، غرض 2 قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے، اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا، اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمریں ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی بدقسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں۔ تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ پس وہ جو آخر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجزہ کو دیکھتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ہوا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے اور صحابہ بھی غم کے مارے دیوانہ کی طرح ہو گئے، تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا اور اس وعدہ کو پورا کیا جو فرمایا تھا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی خوف کے بعد ہم پھر ان کے پیر جما دیں گے۔ سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ 2 قدرتیں دکھلاتا ہے تاہم مخالفوں کی 2 جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھاوے، سو اب ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے۔ اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی ہے غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں،
کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے، جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن جب میں جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہے تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھاوے کہ تمہارا خدا ایسا قادر ہے۔ اپنی موت کو قریب سمجھو، تم نہیں جانتے کہ کس وقت وہ گھڑی آ جائے گی۔ اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا۔ سو تم اس مقصد کی پیروی کرو، مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ اس کا حوالہ ہے الوصیت، روحانی خزائن جلد 20 صفحات 304 تا 307۔ مزید حضور علیہ السلام اس ضمن میں فرماتے ہیں، ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کی اتفاق رائے پر ہوگا، پس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا، اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعہ سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306 حاشیہ۔ یہ رسالہ الوصیت میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی وہ تحریر ہے جس میں آپ علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد قدرت ثانیہ اور جماعتی ڈھانچے کا مفصل ذکر فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کے ان الفاظ سے یہ ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ نے بھی اپنی وفات کے بعد قدرت ثانیہ کا ذکر فرمایا ہے، اور اس قدرت کے بھی دو روپ تھے، پہلا انتخابی روپ اور دوسرا الہامی روپ۔ احمدی قدرت ثانیہ کا پہلا انتخابی روپ خلافت راشدہ کی طرح عبوری یعنی انٹرم تھا، لیکن اس کا دوسرا روپ اسی الہامی قدرت ثانیہ کا تسلسل تھا، جس کے متعلق حضرت فخر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا اور اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا۔ اس رسالہ کے لکھتے وقت یعنی دسمبر 1905 میں یہ الہامی موعود قدرت ثانیہ آپ علیہ السلام کے ذہن میں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کا مصداق اور آپ کے بقول 3 کو 4 کرنے والا آپ کا صاحبزادہ مبارک احمد تھا، جس نے روح القدس پا کر کھڑا ہونا تھا۔ لیکن اس موعود قدرت ثانیہ سے پہلے آپ علیہ السلام نے جماعت کے عبوری انتظام کے لیے ایک انجمن کے قیام کے ساتھ کسی بزرگ کے انتخاب اور اس کے طریقہ انتخاب کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اسی رسالے میں آگے چل کر اپنی وفات تک بڑے واضح اور معین الفاظ میں انجمن کو اپنا جانشین قرار دیا ہے، جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، چونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے، اس لیے انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بکلی پاک رہنا ہوگا، اور اس کے تمام معاملات نہایت صاف اور انصاف پر مبنی ہونے چاہیے۔ اس کا حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 325۔ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر سے ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب کوئی آپ کا جانشین منتخب ہوگا تو یہ انجمن اسی طرح اس کی نگرانی میں بھی کام کرے گی۔ اس وقت تک
جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہیں ہوتا. یعنی جب کوئی شخص خدا سے روح القدس پا کر مبعوث ہو جائے گا تو پھر سب کو اس کی پیروی کرنی ہوگی. جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں. خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچیں اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کریں. یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا. سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو. حضور علیہ السلام نے ان الفاظ میں وضاحت فرما دی ہے کہ میرے بعد بعض لوگ منتخب ہوں گے اور یہ لوگ نگران اور انتظامی امور چلائیں گے اس وقت تک جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہیں ہوتا، اور جب کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا ہو گیا تو پھر ساری جماعت کو اس کی پیروی کرنی ہوگی. حضور علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی ہے غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن جب میں جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی. میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے. حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی اس عبارت سے دو شبہات پیدا ہو سکتے ہیں. پہلا شبہ یہ کہ حضور علیہ السلام کے بعد جو لوگ ان کے جانشین منتخب ہوں گے وہی قدرت ثانیہ کے مظاہر ہیں، اور دوسرا شبہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ یعنی انتخابی خلفاء کا سلسلہ دائمی ہوگا اور قیامت تک منقطع نہیں ہوگا. یہ دونوں شبہات حضور علیہ السلام کی وصیت کی روشنی میں قطعی طور پر بے بنیاد اور غلط ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بعد جاری ہونے والی قدرت ثانیہ اسی قدرت ثانیہ کا تسلسل ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوئی تھی، اور اس کے بھی دو روپ تھے. پہلا انتخابی روپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے شروع ہوا تھا. اسی طرح حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے وفات کے بعد منتخب ہونے والے وجود جن کی ابتدا حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب سے ہوئی تھی، اس موعود قدرت ثانیہ کا انتخابی روپ تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ حضور علیہ السلام کی یہ جانشین ہی قدرت ثانیہ کے مظاہر ہیں درست نہیں. محمدی قدرت ثانیہ کا دوسرا اور اصلی روپ وہ انتخابی خلفاء ہیں جو ہر صدی کے سر پر تجدید دین کے لیے روح القدس پا کر کھڑے ہوتے رہے، اور اس کے پہلے مظہر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے. اسی طرح احمدی قدرت ثانیہ کا دوسرا اور اصلی روپ وہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہے جس نے روح القدس پا کر کھڑے ہونا تھا. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی اعتقاد تھا، اور آپ کے ساتھ دیگر اصحاب کا بھی یہی اعتقاد تھا. انتخابی خلفاء کو بھی قدرت ثانیہ کے مظاہر کہا جا سکتا ہے، لیکن قدرت ثانیہ کے اصلی مظاہر الہامی خلفاء ہی ہوتے ہیں، جیسا کہ انبیاء بنی اسرائیل اور امت محمدیہ کے مجددین وغیرہ. اب میں دوسرے شبہ کی طرف آتا ہوں، وہ یہ کہ یہ انتخابی خلفاء کا سلسلہ دائمی ہوگا اور قیامت تک منقطع نہیں ہوگا. اس ضمن میں عرض ہے کہ ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی روحانی وجود نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کسی کے اصحاب متقی ہو سکتے ہیں. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انتخابی خلافت راشدہ کا سلسلہ دائمی ثابت نہ ہوا بلکہ 30 سال کی مختصر مدت کے بعد ملوکیت میں بدل گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی انتخابی خلافت کس طرح دائمی ہو سکتی ہے؟ ہم سب تاریخ اسلام سے بخوبی واقف ہیں. اس حقیقت کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یعنی حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی انتخابی خلافت کے متعلق خیال کرنا کہ یہ دائمی ہوگی اور قیامت تک منقطع نہیں ہوگی، یہ ایک بچے گانا بلکہ مجنونانہ خیال ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی پیشگوئی کے مطابق قدرت ثانیہ کے الہامی مظاہر یا خلفاء کا سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ علیہ السلام کے بعد جاری رہے گا. حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے
اپنی وصیت میں اسی سلسلے کے دائمی ہونے اور قیامت تک منقطع نہ ہونے کا ارشاد فرمایا تھا۔ حضور علیہ السلام کے بعد اس قدرت ثانیہ کا پہلا الہامی مظہر یا خلیفہ آپ علیہ السلام کا ماؤد ذکی غلام ہے، جسے آپ علیہ السلام نے مسلم موعود کا نام دیا تھا، اور اس کے نزول سے پہلے ظاہر ہے کہ کچھ نفسانی لوگ اپنے نفس کا گند احمدیت کے پاکیزہ چہرے پر ملیں گے، اور اسی نفسانی گند کو صاف کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ سورۃ نور کی آیت 56 میں اصلاً اور اولاً الہامی خلیفوں کا وعدہ ہے۔ الہامی خلفاء سے مراد ایسا بزرگ ہے جو روح القدس یعنی وحی و الہام پا کر تجدید دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جیسا کہ حضور علیہ السلام اس کی تصدیق فرماتے ہیں، اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو مسیح موعود اسی امت محمدیہ سے ہوگا۔ قرآن شریف کی یہ آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی خدا تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے، جو ان کو زمین پر انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے مقرر فرمائے گا۔ اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ کی امت میں سے خلیفے ہیں، جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا تھا۔ اس کا حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123۔ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے آیت استخلاف کے حوالے سے اپنی کتب سر الخلافہ اور الوصیت میں صرف دو جگہ خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ بالخصوص اور کثرت کے ساتھ اس کا ذکر انبیاء اور مجددین کے لیے فرمایا ہے۔ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو ایک انتخابی خلیفہ تو ضرور سمجھتے تھے، لیکن جس قدرت ثانیہ کی حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی جماعت کو بشارت عطا فرمائی تھی، وہ اپنے آپ کو اس کا مصداق ہرگز نہیں سمجھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی طرح دیگر اصحاب احمد بھی اس انتخابی خلافت کو قدرت ثانیہ نہیں سمجھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ اور دیگر اصحاب احمد پوری جماعت احمدیہ قدرت ثانیہ کے نزول کے لیے بڑے درد اور الہا کے ساتھ مسلسل دعائیں کرتی رہی، جیسا کہ تاریخ احمدیت کے اس حوالے سے معلوم ہوتا ہے۔ قدرت ثانیہ کے لیے اجتماعی دعا۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت خلیفہ اول کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے ہر ملک میں اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت خلیفہ اول نے مولوی محمد علی صاحب کو حکم دیا کہ وہ اخبارات میں اجتماعی دعا کی تحریک شائع کریں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی تکمیل میں اعلان شائع کر دیا۔ قادیان میں حضرت میر صاحب ایک عرصے تک مسجد مبارک میں یہ اجتماعی دعا کرواتے رہے۔ اس کا حوالہ ہے تاریخ احمدیت جلد 3 صفحہ 212۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولاً خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکم عدولی کی، اور بعد میں دھوکہ دہی سے انہیں معزول کروا کے اپنی الگ خلافت کا اعلان کر دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت پر قبضہ کر کے عالم اسلام کے خلیفہ بن بیٹھے۔ وفات سے پہلے اپنے لڑکے کو ولی عہد بنا کر اس کی خلافت کی بیعت مسلمانوں سے لے لی، اور اس طرح وہ خلافت راشدہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوئی تھی اسے ملوکیت میں بدل ڈالا۔ یہ بھی یاد رہے کہ ان اموی حکمرانوں کا پایا تخت دمشق رہا ہے۔ بعد ازاں یہ بلائے دمشق خلافت کے نام پر قریباً 1 صدی مسلمانوں پر مسلط رہی۔ بالکل اسی طرح حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد احمدی خلافت راشدہ کا آغاز ہوا۔ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ راشد تھے۔ آپ حضور علیہ السلام کی اولاد کا بے حد احترام کرتے تھے، لہٰذا مرزا محمود احمد صاحب نے اس بھیجا عقیدت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے دور خلافت میں ہی اپنی سیاسی کارروائیوں کا آغاز کر دیا تھا۔ مثلا 1909 میں ایک انجمن ارشاد بنا ڈالی، 1911 میں مجلس انصار اللہ بنا لی۔ چونکہ پیشگوئی مسلم موعود کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، اس طرح وہ غلط دعویٰ مسلم موعود جس کا عملاً اعلان 1944 میں ہوا، اس کی بنیاد جون 1913 میں اخبار الفضل جاری کر کے رکھ دی گئی تھی۔ 1913 میں ہی دعوت علی الخیر فنڈ کی بنیاد رکھی گئی۔
1914 میں حضرت خلیفۃ المسیح اول کی وفات کے موقع پر حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی قائم کردہ صدر انجمن کو رد کرتے ہوئے اپنے مخصوص گروپ سے اپنا نام پیش کر کے اور تائید کروا کر اپنی خلافت کی لوگوں سے بیعت لے لی۔ بعد ازاں افراد جماعت کو ایک غیر اسلامی اور غیر انسانی جاسوسی نظام میں جھکڑ کر یرغمال بنا لیا۔ نظام میں کلیدی عہدوں پر اپنے خاندان کے علاوہ دیگر مخصوص وفادار خاندانوں کو بٹھا دیا گیا۔ ایک دو نظارتیں مولویوں کو سونپ دی، اور اس عجیب مسلم موعود نے ایک اور اصلاح اس طرح کی کہ خلیفہ کے لیے انتخابی طریقہ کار اس طرح وضع کیا کہ اپنے ہی تنخواہ دار ملازموں کو بند کمرے میں بٹھا کر ان سے NOC کا سرٹیفکیٹ لے لیا جاتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ انتخاب کے لیے ایسا طریقہ اختیار کر کے دراصل افراد جماعت کو انتخاب خلیفہ کے جمہوری حق سے محروم کر دیا گیا۔ اس طرح غلبہ اسلام کا وہ مقدس مشن جو حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے شروع کیا تھا، اسے نہ صرف اپنے خاندانی غلبہ کی مشن میں بدل ڈالا بلکہ اس انتخابی خلافت راشدہ کی بھی صف لپیٹ دی جو حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوئی تھی۔ اموی اور عباسی خلفاء جن کے عہدوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری آل اولاد کو میدان کربلا میں نہ صرف تحقیق کیا گیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر اصحاب کو بھی ذلیل و خوار کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے علماء ربانی کو پابند سلاسل کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود کوئی اموی اور عباسی خلفائے راشدین اور قدرت ثانیہ کے مظاہر سمجھتا ہے تو پھر مرزا محمود اور اس کے جانشینوں کو بھی خلفائے راشدین اور قدرت ثانیہ کے مظاہر سمجھا جا سکتا ہے۔ خلیفہ خدا بناتا ہے کہ الفاظ کے ساتھ آج تک افراد جماعت کی ذہنی تطہیر کر کے ایک مذہبی مافیا کو خلافت راشدہ ثابت کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے جو لوگ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہوتے ہیں انہیں یہ کہنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہوتی کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، انہیں اپنی سچائی پر کامل یقین ہوتا ہے۔ کیا خلفائے راشدین نے یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی زندگی میں یہ شور مچایا تھا کہ انہیں خدا نے خلیفہ بنایا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ جو مکر و فریب کے ساتھ خلیفے بنتے ہیں چونکہ انہیں اپنے مکر و فریب کا پتہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ لوگوں کو مدہوش رکھنے کے لیے ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں کہ خلیفہ خدا بناتا ہے۔ وہ جو حضرت خلیفۃ المسیح اول کے دور میں قدرت ثانیہ کے لیے اجتماعی دعائیں کرتے اور کرواتے رہے، جب خود مسند خلافت پر بیٹھے تو اس انتخابی خلافت کو ہی قدرت ثانیہ قرار دے دیا۔ حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد آپ کی مظلوم روحانی اولاد یعنی احمدیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نام کو تو چھوڑو، خدا کے نام پر 1,24,000 منکر نکیر ان کی گردنوں پر بیٹھ گئے، اور وہ بیچارے سب پریشان ہیں کہ امام آخری زمان کو ماننے کے نتیجے میں خلافت اور قدرت ثانیہ کے نام پر ہمارے ساتھ کیا فراڈ ہوا۔ اب تو ایک معمولی فہم رکھنے والا احمدی بھی اس فراڈ کو خوب سمجھ چکا ہے۔ 19 اپریل 1907 کو حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا تھا کہ بلائے دمشق، اس الہام میں دمشق کی بلا یعنی اموی نام نہاد خلافت ایسی کوئی مصیبت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اس الہام میں خبر دی تھی کہ آپ کی جماعت کو بھی بلائے دمشق ایسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ میں پہلے ہی ذکر کر آیا ہوں کہ جب حضور علیہ السلام رسالہ الوصیہ تحریر فرما رہے تھے اس وقت تک، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ 16 ستمبر 1907 تک حضور علیہ السلام پیشگی مسلم موت کا مصداق اپنے لڑکے صاحبزادہ مبارک احمد کو سمجھتے رہے۔ آپ علیہ السلام کو یہ دھڑکا تھا کہ کہیں کوئی میرے بیٹے مبارک احمد کے لیے بلائے دمشق نہ بن جائے، لیکن ایک معمولی فرق کے ساتھ وہی ہوا جس کا آپ کو خدشہ تھا۔ وہ اس طرح کہ ستمبر 1907 کو اللہ تعالیٰ نے مبارک احمد کو وفات دے کر اپنے پاس بلا لیا، اور اس کے بدلے اکتوبر 1907 میں حضور علیہ السلام کو اس کے مسیل کی بشارت دے دی، جیسا کہ اکتوبر 1907 کو آپ کو الہام ہوتا ہے، انا نبشرک بغلام حلیم ینزل منزل المبارک ساکیہ آمدن عید مبارک بادت، یعنی ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، اے ساکی عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح مبارک احمد کو حضور علیہ السلام کے گھر میں پیدا نہ فرما کر اس عظیم و شان پیشگوئی مسلم موعود کا رخ آپ علیہ السلام کی روحانی ضروریت کی طرف پھیر دیا، اور اس طرح بلائے دمشق کا یزیدی رول آپ علیہ السلام کی صلبی اولاد کے حصہ میں آ گیا، اور وہ آج تک برابر اس بلائے دمشق کی رول کو بڑی ثابت قدمی کے ساتھ نبھا رہی ہے۔ افراد جماعت کو معلوم ہو کہ ان کی مدہوشی کی وجہ سے آج حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے موعود روحانی فرزند مسلم موعود اور مسیح مبارک احمد کو اس بلائے دمشق کا سامنا ہے۔ ان حقائق کے باوجود اگر کوئی اس بلائے دمشق کو قدرت ثانیہ کے مظاہر سمجھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔